پولٹری ایڈوائزر کے 5ویں لیکچر میں خوش آمدید۔ میرا نام نجم ہے۔ گزشتہ 4 لیکچروں میں ہم نے اب تک بیکٹیریل، وائرل اور فنگس انفیکشن سے تعلق رکھنے والی مختلف بیماریوں پر گفتگو کی ہے جو چوزوں کی ابتدائی زندگی میں اموات کا سبب بنتی ہیں۔ آج ہم صرف 2 بیماریوں پر گفتگو کریں گے، کوکسیڈیوسس پر اور ایکولائی انفیکشن پر، کیونکہ یہ وہ 2 بیماریاں ہیں جو نہ صرف اموات کا سبب بنتی ہیں بلکہ چوزوں کی نشو و نما میں اتنی خرابی پیدا کر دیتی ہیں کہ فلاک تمام عمر جس کے اثر سے باہر نہیں نکل پاتے اور نتیجتاً مالی نقصان کا سبب بن جاتے ہیں۔ کسی بھی پولٹری فارمر کے لیے یہ دونوں بیماریاں ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہیں۔ کوکسیڈیوسس ایک پروٹوزوئل انفیکشن ہے۔ اگر یہ اکیلا انفیکشن ہو تو اموات نسبتاً کم ہوتی ہیں، مگر فلاک کی گروتھ کی صورتحال مجموعی طور پر خراب ہو جاتی ہے، مگر عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ فلاک بیمار ہوتا ہے تو جو انفیکشن قریب ترین ہوتا ہے یعنی ایکولائی، وہی ان کے ساتھ کمبائنڈ ہو جاتا ہے۔ چوزے سست اور بیمار نظر آنے لگتے ہیں، وزن کم ہو جاتا ہے، لٹر پر خون آلود ڈراپنگ نظر آنے لگتی ہیں، آنتیں پھول جاتی ہیں اور باہر سے دیکھنے پر ہی اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ان میں خون آلود مواد بھرا ہوا ہے۔ کوکسیڈیوسس کی 2 بنیادی اقسام ہیں، انٹسٹائنل کوکسی اور سیکل کوکسی۔ اس بیماری کا سبب بننے والے کوکسیڈیا دراصل فارموں پر عام طور پر موجود رہتے ہیں، اگر ان فارموں کی پراپر سینیٹیشن نہ کی گئی ہو تو۔ لٹر میں نمی کی مقدار بڑھتے ہی انہیں وہ سازگار ماحول مل جاتا ہے جس کے بعد یہ ایکٹیو ہو کر بیماری کا سبب بننے لگتے ہیں۔ چنانچہ بہتر عمل تو یہی ہے کہ فیڈ میں کسی بھی کوکسیڈیوسٹیٹ کی پریونٹیو ڈوز شامل رکھی جائے اور بیماری نظر آنے کی صورت میں اس کی کیوریٹیو ڈوز دینی شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ موجودہ فلاک یا کسی پرانے فلاک کے وہ چوزے جو صحت یاب ہو چکے ہیں وہ اپنی بیٹ میں بیماری کے اووسسٹ گراتے رہتے ہیں۔ یہ اووسسٹ مختلف طریقوں سے فارم کے مختلف شیڈوں میں یا ایک فارم سے علاقے کے دوسرے فارموں پر غیر محسوس طریقے پر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جیسے ہی انہیں سازگار ماحول ملتا ہے یہ ایکٹیو ہو کر بیماری پھیلانے لگتے ہیں۔ ان کے لیے سازگار ماحول کیا ہوتا ہے؟ اگر شیڈ میں لٹر گیلا ہو جائے اور نمی کی مقدار مسلسل کئی دنوں تک 30% سے زائد رہتی ہو، یا کوئی بھی ایسا انفیکشن جو چیزوں کا امیونٹی لیول گرا دے، مثلاً مائکوٹاکسنز، کوئی اسٹریس فیکٹر مثلاً اوور کراؤڈنگ، دانے پانی کا نظام درست نہ ہونا، شیڈ میں وینٹیلیشن کے کم ہو جانے کی وجہ سے ایمونیا جمع ہونے لگنے دینا وغیرہ وغیرہ۔ کوکسیڈیوسس کے فلاکوں میں ایک جنرل ڈپریشن نظر آتی ہے، فلاک بیمار سا لگتا ہے، چوزے سست نظر آنے لگتے ہیں، پر بھی درست طور پر نہیں نکلتے اور ان میں چمک نہیں ہوتی، پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈائریا بھی نظر آنے لگتا ہے جو برادے کے گیلے ہونے کا ایک سبب بھی بن جاتا ہے۔ کونگ اور ویٹلز پیلے پڑنے لگتے ہیں، لٹر میں خون آلود ڈراپنگ نظر آنے لگتی ہے، آنتوں میں 1 سے 2 ملی میٹر کے ہیموریجک پیچز نظر آنے لگتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے سے فاصلوں پر ہوتے ہیں، آنتیں پھول جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو دگنی ہو جاتی ہیں۔ ان میں ہیموریجک پیچز باہر سے ہی نظر آنے لگتے ہیں، ان کے اندر بھرا خون آلود مواد بھی باہر سے ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ سیکل ٹونسلز میں ہیموریجک پیچز کی وجہ سے خون آلود مواد بھر جاتا ہے۔ کوکسیڈیوسس میں بخار جیسی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے،
پھولی ہوئی آنتیں بہت نازک ہوتی ہیں اور آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ فلاک میں آنتوں کے انفیکشن کی وجہ سے چوزوں کی فیڈ کی جانب رغبت نہیں ہوتی اور یہی بات ان کی نشو و نما پر برا اثر ڈالتی ہے۔ علاج کے بعد صحتیاب ہو جانے والے چوزے ان ایون ہو جاتے ہیں۔ کوکسیڈیوسس فارمر کے لیے مالی نقصان کا سبب بننے والی بیماری ہے۔ جو چوزے صحتیاب ہو جاتے ہیں ان کی نشو و نما کبھی بھی نارمل فلاک جیسی نہیں ہوتی اور برائلر میں تو یہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ برائلر کی پرورش کے لیے تو وقت ہی بہت کم ملتا ہے۔ کوکسیڈیوسس کے علاج کے لیے بہت سی ادویات دستیاب ہیں مگر ان میں ایمپرولیم کے اثرات بہت مثبت دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سلفا ڈرگز بھی فلاک کے علاج کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ کوکسیڈیوسس کے علاج میں وائٹامن اے اور وائٹامن کے کا ایک بہت مثبت کردار ہے۔ یہ علاج کے لیے دی جانے والی ادویات کے اثرات کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اب ہم دوسری بیماری کی طرف چلتے ہیں یعنی ایکولائی کی طرف۔ یہ اشرشیا کولائی کہلاتا ہے اور اسے ایپک بھی کہتے ہیں یعنی ایوین پیتھوجینک ایکولائی۔ یہ انفیکشن بھی فارمر کے لیے ایک ڈرانا خواب ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، ذرا سی بے احتیاطی ہو جائے تو اس کی سزا اس انفیکشن کی شکل میں ملتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایکولائی کا جراثیم انسان ہو یا پرندہ سب کے نظام ہضم کا مستقل حصہ ہے۔ یہ کئی اقسام کے ہوتے ہیں اور غذا کو ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں سے صرف 10 سے 15% ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بذات خود پرائمری انفیکشن بھی بن سکتے ہیں اور کسی اور انفیکشن کے بعد جو پرندے کی امیونٹی کم کر کے بیماری کا سبب بنا ہو اس کے ساتھ کمبینیشن بنا کر سیکنڈری انفیکشن کی صورت میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ مثلا نظام تنفس پر حملہ آور کوئی بھی وائرل انفیکشن یا مائکوپلازما کا انفیکشن یا غذا میں کسی اہم جز کی کمی کی وجہ سے چوزوں کے کمزور ہو جانا ان کو موقع دے دیتا ہے کہ یہ بھی اپنے طور پر بیماری پھیلانے لگے۔ ایکولائی کے انفیکشن کی علامات بہت سی ہیں اور سیکنڈری انفیکشن اگر کوئی دوسرا ہو یا پرائمری انفیکشن کوئی دوسرا ہو تو اس کے ساتھ مکس بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں پیروں کی کمزوری بھی نظر آ سکتی ہے، اس میں نشو و نما کی کمی بھی نظر آ سکتی ہے کیونکہ چوزے دانہ پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی جسم کے اندرونی اجزاء میں سفید جھلی سی چڑھی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ چونکہ یہ جراثیم خون میں سرایت کیے ہوئے ہوتے ہیں تو پولی سیروسائٹس اور پیری کارڈیائٹس اور پیری ہیپاٹائٹس واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ ان کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں۔ لیئر کے فلاک میں اووری میں انفیکشن سالپنجائٹس کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے کیونکہ انڈے دانی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ چوزوں میں لنگڑا پن آسٹیوملائٹس اور سائنووائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چوزے کھڑے ہونے پر بیٹھے رہنے کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اگر اس بیماری کے جراثیم بریڈر فلاک سے انڈوں میں داخل ہو جائیں یا گندے انڈوں پر ہیچری کی مشینوں میں آ کر ہیچنگ کے درمیان چوزے کو متاثر کریں تو یہ آمفیلائٹس کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایکولائی سے متاثرہ چوزوں میں سیپٹیسیمیا کی وجہ سے ایئر سیکولائٹس بھی نظر آتا ہے، اس لیے نظام تنفس بگڑ جاتا ہے۔ چوزے گیسپنگ بھی کرنے لگتے ہیں اور لیبرڈ بریدنگ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم میں ایکولائی کے اثرات عمر کے حساب سے نظر آتے ہیں۔ جتنا پرانا انفیکشن ہو ویسے ہی لیجنز نظر آتے ہیں۔ پہلے ہفتے کے چوزے تو آمفیلائٹس کی علامت کے ساتھ ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں لیور بڑھا ہوا نظر آنے لگتا ہے اور اس پر سفید جھلی کی تہ جم جاتی ہے۔ اسپلین بھی بڑھا ہوا نظر آتا ہے اور باڈی کیویٹی میں سفید پانی بھرا ہوا سا نظر آتا ہے۔ ایئر سیک پر بھی سفید جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور دل پر بھی۔ ایکولائی کی انفیکشن کی علامات اس کے سیکنڈری یا پرائمری انفیکشن کی علامات کے ساتھ مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ ایکولائی کے علاج میں سب سے بڑی رکاوٹ اس میں زیادہ تر اینٹی بائیوٹک کے خلاف
قوت مدافعت کا موجود ہونا ہے۔ یہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے، اس لیے بنیادی طور پر گرام نیگیٹو بیکٹیریا پر اثر انداز ہونے والی ادویات استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک کا دور ہے، اس لیے اگر ڈرگ سینسٹیویٹی ٹیسٹ کرا لیا جائے اور اس کے بعد دوا دی جائے تو بہتر ہے، ورنہ غیر اثر پذیر دوا دے کر صرف پیسے ہی ضائع ہوں گے، اور عام طور پر فارمرز سے یہی غلطی ہوتی ہے جو مالی نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ فارمر باری باری کئی ادویات دیکھ کر ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور اس دوران بیماری اور اس کی وجہ سے اموات بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ دو طرفہ نقصان ہوتا ہے۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ ان عوامل کا ذکر بھی کر دوں جن کی وجہ سے ایکولائی کا انفیکشن بیماری پھیلانے کے لیے ایکٹیو ماحول پا لیتا ہے۔ ان میں وائرل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جو نظام تنفس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوتے ہیں جو ڈائجسٹو ٹریکٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ریسپائریٹری ٹریکٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں، یعنی وارمز وغیرہ جو چوزے کو کمزور کرتے ہیں۔ کوکسیڈیوسس تو ہے ہی خطرناک بیماری۔ ٹاکسنز بھی اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتے ہیں، ایمونیا کی ٹاکسیسٹی ہو یا مائکو ٹاکسن کی ٹاکسیسٹی ہو، چوزا تو کمزور ہوتا ہے۔ پھر کنٹیمنیٹڈ فیڈ ہو یا کنٹیمنیٹڈ واٹر ہو، یہ بھی انفیکشن کے لیے سازگار ماحول دیتے ہیں۔ ایک اور وجہ ڈرائی اور ڈسٹی ویدر بھی ہوتا ہے۔ کوکسی میں گیلا برادہ مسئلہ بنتا ہے، لیکن ایکولائی میں خشک گرد و غبار والا ایٹماسفیئر اگر شیڈ میں ہو تو وہ مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح چوزوں کی سانس میں مشکل پیدا کرتا ہے، نظام تنفس میں گڑبڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ باریک مٹی سانس کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے فیڈ یا پانی کی کمی پیدا ہو جانا چوزوں پر اسٹریس ڈالتا ہے اور یہ بھی ایکولائی کو بلانے کا سبب بنتا ہے۔ شیڈ کا درجہ حرارت یا تو بہت بڑھ جائے یا بہت کم ہو جائے تو بھی چوزوں پر اسٹریس پڑتا ہے جو ایکولائی کو انوائٹ کرتا ہے، اور اوور کراؤڈنگ کا اسٹریس تو بہت بڑا اسٹریس ہوتا ہے۔ اس سے برادہ بھی گیلا ہوتا ہے اور دوسرے انفیکشن بھی پیدا ہوتے ہیں۔ فیڈ میں وائٹامنس کی کمی خاص طور پر اے اور ای کی کمی بھی ایکولائی کو دعوت دیتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگلے تمام ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل یعنی دا پولٹری ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ جائیں، اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کریں۔ شکریہ۔